کتنی امداد دے چکی، آپ کہاں کہاں پر چلے گئے ہیں اور صورتحال کیا دیکھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا۔ میں آج پہلا دن ہے کہ خیبر پختونخوا کے سیلاب زدہ علاقوں کا وزٹ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ چارسدہ و پختون سرزمین پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اس کے بعد میں پہلا سوال یہی ہے کہ تحریک لبیک ابھی تک صوبہ خیبر پختونخوا میں اور جو تعداد ہے راشن دینے کی، اس کا ایگزیکٹ فگر تو میرے علم میں نہیں ہے، وہ ڈاکٹر صاحب آپ کو بتائیں گے، لیکن یہاں پر ان گنت، یعنی کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ درجنوں ٹرک اس وقت راشن کے بقایا ضروریات زندگی کا جتنا بھی سامان ہے اس کے تمام یہاں خیبر پختونخوا میں بھیجے جا چکے ہیں۔ وہ اگرچہ ڈی آئی خان ہو یا سوات ہو، نیچے بحرین ہو، جتنے بھی علاقے ہیں وہاں پر بھیجا جا چکا ہے۔ چارسدہ اور نوشہرہ میں بھی جتنے بھی سیلاب سے متاثر لوگ تھے ان کی امداد کی جا چکی ہے۔ سر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب تو فیلڈ میں ہے، لیکن صوبائی حکومت بالکل یہاں ناکام ہے۔ اگر آپ ان کو بھی یہاں سے ایک پیغام دیں، کیونکہ یہ تو واحد آپ کا یا اور ریلیف اداروں کا کام نہیں ہے، حکومت کا بھی کچھ کام ہے۔ وہ یہاں آتے ڈسیشن کرتے اور پھر جاتے ہیں۔ عوام بھی یہاں چارسدہ کے بہت مایوس ہے۔ اس کے ساتھ میں ایڈ کرتا ہوں صوبہ خیبر پختونخوا کی بے حسی حکومت جو تو ہمارے سامنے ہے، پنجاب میں یہی بے حسی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے صوبائی حکومت کی بات کی، صوبائی ہو یا قومی حکومت ہو، ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ لوگوں کی مشکلات کیا ہیں اور لوگ کس مصیبت میں ہیں اس وقت۔ وہ صرف ہیلی کاپٹر سے آتے ہیں، اوپر سے سامان پھینکتے ہیں، ان کو معلوم نہیں ہے کہ نیچے بھی پانی ہے یا اوپر اتنی بلندی سے سامان پھٹ جاتا ہے۔ جو روڈ بنائے ہیں اور سارا کچھ جو دعوے ہیں کہ ہم نے ترقی کی ہے، اس پر چل کے تو دکھائیں، اس پر تھوڑی گاڑیاں دوڑائیں تو صحیح۔ اور پنجاب میں بھی یہی صورتحال ہے کہ وزیر اعلیٰ اور عمران خان کے جو ہیں وہ جلسوں کی نگرانی کر رہا ہے اور جلسوں کو اٹینڈ کر رہا ہے اور اس کی جناب سیکورٹی سنبھال رہا ہے اور اس کے انتظامات کو دیکھ رہا ہے۔ اس کو دیکھنا یہ چاہیے کہ میرے یہاں پر ہزاروں لوگ، پنجاب میں بھی ہزاروں لوگ سڑکوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، گھروں سے ان کی فصلیں تباہ ہو گئی، جانور تباہ ہو گئے، گھر بار سب کچھ تباہ ہو گیا۔ وہ بے آسرا آسمان کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اس گرمی کے اندر، اس حبس کے اندر۔ اور ابھی خیبر پختونخوا میں آپ نے بتایا، ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا کہ صوبائی گورنمنٹ اور وہ جو ہمیں کہتے ہیں کہ لاڈلے کی گورنمنٹ ہے اور تبدیلی والے کی گورنمنٹ ہے، اس نے بھی یہاں پہ یہی تباہی مچا چکی ہے۔ وہاں بھی پنجاب میں بھی انہی کی گورنمنٹ ہے، تو جو بیٹھے ہیں اوپر وفاق میں، ان کا بھی یہی رویہ ہے کہ وہ اوپر سے آتے ہیں ہیلی کاپٹر وزٹ کر کے چلے جاتے ہیں۔ بھائی وزٹ کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لوگوں تک پہنچ کیا رہا ہے یا لوگوں کی ضروریات کیا ہیں یہ تو سنیں، ان کو تو حل کریں۔ بس یہ رونا ہر جگہ رونا ہے جی، ہماری اوپر سے لے کے گورنمنٹ پوری انتظامیہ بے حس ہو چکی ہے۔ یہ اجناس غذائی آپ کو گھر گھر پہنچا رہے ہیں، جب مکانات کی تعمیر کی باری آئے گی تو اس میں بھی آپ کو یہی جذبہ کا ہوگا؟ جی بالکل، ریہیبلیٹیشن اس کو کہتے ہیں، معمولات زندگی کو دوبارہ معمول پر لانا۔ اس کے لیے تحریک لبیک نے یہ پروگرام بنایا ہے کہ جو گرے ہوئے ہیں ابھی جہاں جن کی مرمت ہو سکتی ہے، اس کا پہلا مرحلہ مرمت کا ہوگا، اور پھر جو بالکل صفحہ ہستی سے مٹ چکے ہیں ان کی تعمیر نو کے لیے انشاءاللہ ایک باقاعدہ ٹیم تشکیل دیں گے۔ ہمارے تحریک لبیک کے انجینئرز ہیں جنہوں نے ایک گھر نارمل آدمی کے رہنے کے لیے، اس کی قیمت بھی تقریباً کوئی 2.5 لاکھ کے قریب بتائی ہے، اس کو تیار کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ وہ بھی جب بالکل آخری مراحل میں ہے، جب ہمارے انجینئرز پاس کریں گے انشاءاللہ، پھر جن کے مکانات بالکل تباہ ہو چکے ہیں کوشش کریں گے کہ ان کے لیے مکانات بھی کریں۔ لیکن یہ کام ریاست کا ہے، انفرادی کسی بھی جماعت اور تنظیم اس کو مکمل پایا تکمیل تک نہیں دے سکتی۔ ہماری جہاں تک اپروچ ہے ہم وہاں تک کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ہماری کیپک ہے کہ ان بھائیوں کو جو متاثر ہے ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ ہاں، ان کے لیے پیغام ایک یہ ہے کہ یہ امداد آپ ہی کی ہے اور انشاءاللہ ہم نے قوم سے امانت لی ہے، آپ تک پہنچائیں گے، لیکن تھوڑا سا حوصلے کا، پورے پاکستان میں جتنے بھی متاثر لگے تھوڑا سا حوصلے کا شکار کریں، یا اس کے اندر کچھ عناصر جو شامل ہو چکے ہیں جو یہ افراتفری مچاتے ہیں، اس سے مدد کرنے والوں کو بھی بددلی ہوتی ہے اور مدد لینے والوں کے لیے مشکلات ہوتی ہیں، تو لہٰذا حوصلے کے ساتھ کیا جائے، یا جس کو بھی چاہیے وہ اپنا ایک سردار منتخب کر لے اور لسٹیں فراہم کر دے تاکہ ہمارے لیے بانٹنے کے لیے بھی آسانی ہو اور لینے والوں کے لیے بھی آسانی ہو۔ یہ تو قوم کی امانت ہے، ہم نے آپ تک پہنچانی ہے۔ بیچ میں لٹیرے پڑ جائیں گے، بیچ میں ٹرکوں کو چھینا جپٹی کرنا۔ سندھ کے اندر ہمارے لڑکوں کو زخمی بھی کیا گیا اور وہ ابھی ہاسپٹل میں ہے، ایک لڑکا ابھی تک ہاسپٹل میں ہے، مارا بھی گیا، ان سے چھین لیا گیا ان کے موبائل، ان کے ذاتی سامان بھی۔ تو یہ بلوہ عمومی جسے کہا جاتا ہے وہ شروع ہو جاتا ہے، تو اس لیے ہم سب سے یہ التماس کریں گے کہ یہ آپ کا مال ہے، آپ تک پہنچے گا، یہ ہمارے لیے نہیں، ہم آپ کے بھائی ہیں، ہم آپ تک انشاءاللہ پہنچائیں گے، صرف حوصلے کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ۔ پر مشکل وقت ہے یہ،
हुकूमत को क्या, जो सरकार है, रियासत है, उनको क्या पैगाम है? ये सबसे पहला रियासत का ही काम है, और रियासत की अगर मशीनरी इस्तेमाल होती तो लोगों का इतना नुकसान भी ना होता और लोग इस वक्त इतनी मुश्किल में भी ना होते, बल्कि बहुत सारे रिकवर हो चुके होते। लेकिन रियासतें यहाँ नहीं है ना, यहाँ रियासतें माँ जैसा नहीं है, बल्कि रियासतों को तो अगर इनको ख़रीदो फ़रोख्त का वक्त हो तो इनके पास अरबों रुपए हैं MPs ख़रीदने के लिए, सेनेटर्स ख़रीदने के लिए, लेकिन कौम पर लगाने का वक्त हो तो ये बाहर बैरून मुल्क से इमदाद मांगते हैं। ये जनाब उन गुस्ताख मुल्कों से इमदाद की तवक्को रखते हैं जिन्होंने जनाब हमारे दिल भी दिखाए हुए हैं, और ये सारा कुछ करने में उन्हीं के किरदार है जिन्होंने हम पर ये मुसल्लत किए हुए हैं। सर गुस्ताख मुल्क का नाम आपने लिया, हम देख रहे हैं लाडले का आपने नाम लिया, ये बार बार अमेरिका के खिलाफ जलसों में बातें कर रहा है। हालांकि अभी 1 महीने पहले KPK हुकूमत को भी सैद ने गाड़ियाँ भी दी, फंड भी मिल रहा है, ये क्या हो रहा है? देखिए, अगर उसको अमेरिका के खिलाफ जंग है तो भाई अमेरिका के खिलाफ जंग तो तब लड़ी जाएगी ना जब कौम तुम्हारे साथ होगी। अभी तो कौम मुसीबत में है, आफत में है, तुम कौम के साथ नहीं खड़े हो सकते। अमेरिका के खिलाफ जंग लड़ना तो बहुत एक काम है ना, जब सारा कुछ करना पड़ेगा और सारी जनाब कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी। ये वही हैं कि जो यहाँ नारा लगाते हैं स्टेज पर खड़े होकर कि हम अमेरिका के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, और रात को अमेरिकन एम्बेसियों के चक्कर लगाते हैं और अमेरिकी सफ़ीरों से छुप कर दूसरे कमरों में बातें करते हैं, माफ़ी मांगते हैं।